حضرت شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. ان پر نزع کا عالم طاری تھا، زندگی کا آخری وقت تھا، موت کا وقت تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ موت کے وقت میں بندے کی زبان سے سچ نکلتا ہے جو شاید ساری زندگی بھی بندہ چھپاتا رہے نا، تو موت کے وقت زبان سے نکل جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پرلے درجے کا جھوٹا بھی ہو مرتے وقت سچ بول کے جائے گا. اس لیے کسی نے کہا نا کہ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن کہ ساری زندگی کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے تو ان پر نزع کا عالم طاری تھا. انہوں نے کہا میں آپ کو ایک خوبصورت واقعہ نہ سناؤں؟ حضرت شماسہ نے عرض کی آپ سنائیں. ارشاد فرمانے لگے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا ہاتھ آگے کرو. کہنے لگے میں نے ہاتھ آگے کیا لیکن پھر پیچھے کر لیا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت گناہ گار ہوں، کیا میرے سارے گناہ بخشے جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی زمانہ کفر کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور اگلی بات حالت نزع میں حضرت عمرو بن العاص حالت نزع میں کتنی خوبصورت بات ارشاد فرما گئے اور فرمانے لگے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ حج کرتا ہے تو اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا دیکھیں صحابہ کرام کے نام کتنے خوبصورت ہوتے تھے. بعض نام حدیث ہم پڑھتے ہیں نا تو بڑے یونیک اور بڑے خوبصورت نام ہمارے سامنے آتے ہیں. حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ان کا بھی نزع کا وقت تھا. تو انہوں نے بھی بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ مکے سے پیدل حج کرنے کے لیے نکلے اللہ تبارک و تعالی اسے ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکی عطا فرماتا ہے. اور پھر ارشاد فرمانے لگے کہ اس ہر نیکی کا ثواب حرم کی نیکی کے برابر ہے. کسی نے عرض کی حضور آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ پھر حرم کی نیکی کا کیا عالم ہے؟ تو ارشاد فرمانے لگے کہ حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے. تو گویا حاجی جب پیدل حج کرتا ہے تو اس کو ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. ہر قدم پر 700 اور 700 کو اگر 1,00,000 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو اتنی نیکیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے، جوش میں. اور حاجی جب حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں جاتا ہے، بلکہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے حاجی ہیں، بندہ واقعات پڑھتا ہے تو یقین کرے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اصل میں یہ سفر جو ہے یہ سفر محبت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سفر محبت. اسی لیے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جس نے ایک حج کیا ہے نا تو وہ ساری عمر کوشش میں لگا رہتا ہے میں دوسرا بھی کروں. اچھا جس نے ایک بھی نہیں کیا ہوتا اس کو تھوڑا سا ترغیب دلانی پڑتی ہے، بھائی اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا مزہ آئے گا، اتنی روحانیت ملے گی، اتنی دعائیں قبول ہوں گی. لیکن جو ایک دفعہ کر کے آ جاتا ہے نا اس کی تڑپ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا جذبہ ہی دوبارہ جانے کے لیے کافی ہے. اسی لیے کہا نا کہ تمام عمر تڑپتے ہیں واپسی کے لیے. جو لوگ ہو کے مدینے سے لوٹ آتے ہیں تو ایک دفعہ جو چلا جاتا ہے نا تو ساری زندگی اس کی تڑپ برقرار رہتی ہے.